قومی اسمبلی کی جانب سے نیب قوانین میں کی گئی ترامیم کو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عدالت پارلیمنٹ کی کارروائی میں مداخلت کرتے ہوئے قانون سازی ریورس کروانے کا اختیار رکھتی ہے۔ 5 اگست کو عمران خان کی جانب سے نیب قوانین میں ہونے والی ترمیم کے خلاف دائر کردہ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت نے مفاد عامہ کو دیکھنا ہے۔ اگر بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں تو عدالت اس معاملے میں مداخلت کرے گی، وگرنہ پارلیمنٹ کی کارروائی سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ اس موقع پر وکیل پی ٹی آئی خواجہ حارث نے کہا کہ نیب قوانین میں ترامیم دراصل آئینی مینڈیٹ کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت آئینی ترمیم کو بنیادی آئینی ڈھانچے سے متصادم ہونے پر کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اعداد عدلیہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہے، نیب ترامیم سے عدلیہ کا کون سا اختیار کم کیا گیا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، کیا پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق کا احترام بھی ضروری نہیں ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو نیب ترامیم کسی آئینی شق سے متصادم نظر نہیں آ رہی۔ اس موقع پر عمران ڈو قرار دیے جانے والے جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آج جو حکومت آئی ہے اس نے اپنے گناہ معاف کرا لیے ہیں، اگلی حکومت آئے گی تو وہ اپنے گناہ معاف کروا لے گی، لیکن عوام کے پیسے پر کرپشن کی گئی ہے تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا کیس ہے اور آئین میں طے شدہ ضابطوں کے تحت سپریم کورٹ ایسے قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے۔ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون تشکیل دیتے وقت پارلیمنٹ میں اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ نیب قانون غلط ہے تو اسمبلی میں بل کیوں نہیں لاتے؟ اس پر خواجہ حارث نے بتایا کہ تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جواب میں جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا، جب ایک حلقے کا عوامی نمائندہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیتا ہے تو کیا وہ خود کو منتخب کروانے والے عوام سے ایسا کرنے کی اجازت لیتا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قانونی ڈھانچے میں آئینی ترامیم عدالت کے بجائے اسمبلی میں زیر بحث آنا چاہیے، کیونکہ پارلیمانی کارروائی سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی نے نیب دوسرا ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور کیا ہے، جس کے بعد اب نیب 50 کروڑ روپے سے کم مالیت کی کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا۔ اسمبلی سے منظور ہونے والے بل کے مطابق احتساب عدالت کے ججز کی تقرری سے متعلق صدر کا اختیار بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کے تحت ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لیے دیگر کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لی جا سکے گی۔ بل کے تحت ملزم کا ٹرائل صرف اس کورٹ میں ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ نیب تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ریفرنس دائر کرے گا۔ پلی بارگینگ کے تحت رقم واپسی میں ناکامی کی صورت میں پلی بارگینگ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ نیب ترمیم بل کے مطابق ریفرنس دائر کرنے سے قبل چیئرمین نیب پراسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ایسی کارروائی منسوخ کر دے گا جو بلا جواز ہو۔ ریفرنس دائر ہونے کے بعد اگر چیئرمین نیب کو لگے کہ ریفرنس بلا جواز ہے تو وہ متعلقہ عدالت سے اسے منسوخ یا واپس لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ نیب ترمیمی بل کے تحت نیب آرڈیننس کا اطلاق حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کے تحت لین دین ریاستی ملکیت کے اداروں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر نہیں ہوگا۔ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا۔ صدر وفاقی حکومت سے سفارش پر پراسیکیوٹر جنرل مقرر کرے گا۔ بل میں وفاقی حکومت کو نیب عدالتوں کے قیام کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ نیب جرائم کے ٹرائل کے حوالے سے وفاقی حکومت جتنی چاہے عدالتیں قائم کر سکتی ہے۔ وفاقی حکومت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے نیب عدالت کے جج کا 3 سال کے لیے تقرر کرے گی۔ نیب عدالت کا جج ایسا شخص تعینات نہیں ہو سکتا جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہ ہو۔ نیب جج کو مدت مکمل ہونے سے قبل نہیں ہٹایا جا سکتا، نہ اس کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ نیب جج کو صرف متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ ہٹایا جا سکتا ہے۔ ملزم کا ٹرائل صرف اس کورٹ میں ہی ہوگا جس کی حدود میں جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔ بل کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد نیب ریفرنس دائر کرے گا۔ یہ حتمی ریفرنس ہوگا اور کوئی اضافی ریفرنس دائر نہیں کیا جائے گا۔ اضافی ریفرنس صرف اس صورت میں عدالت کی اجازت سے دائر ہوگا اگر تحقیقات میں کوئی نئے حقائق سامنے آئیں۔ پلی بارگیننگ یا رقم واپس کرنے والے ایک ملزم کا اثر اس جیسے مقدمے میں دوسرے ملزم پر نہیں پڑے گا۔ پلی بارگیننگ کے تحت رقم واپس کرنے پر ناکامی پر پلی بارگیننگ کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ملزم پلی بارگیننگ کے حکم کو چیلنج کرے گا یا عدالت کے علم میں آئے کہ پلی بارگیننگ جبراً کروایا گیا ہے تو عدالت معاہدے کو ختم کر سکتی ہے۔ بل کے مطابق ریفرنس دائر کرنے سے قبل چیئرمین نیب پراسیکیوٹر جنرل کی مشاورت سے ایسی کارروائی منسوخ کر دے گا جو بلا جواز ہو۔ ریفرنس دائر کرنے کے بعد چیئرمین نیب کو لگے گا
کہ ریفرنس بلا جواز ہے تو متعلقہ عدالت سے اسے منسوخ یا واپس لینے کا کہہ سکتا ہے۔ چارج فریم کرنے سے قبل ایسا ہونے کی صورت میں ملزم کو جرم سے ڈسچارج کیا جائے گا، جبکہ چارج فریم ہونے کے بعد ایسا ہونے پر ملزم کو جرم سے بری کر دیا جائے گا۔ لیکن اس بل کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے اتحادی حکومت پر سخت تنقید ہو رہی ہے اور عمران خان نے ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت نیب قوانین کو ختم کرنے آئی ہے تاکہ اپنے کرپشن کے کیسز دبا سکے۔ تاہم وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ نیب ترمیم سے اب اس ادارے کو سیاست دانوں کے استحصال کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی ہوگا۔ دوسری جانب نیب ترمیمی آرڈیننس پر تنقید کرتے ہوئے عمران ڈو صحافی کامران خان کا کہنا ہے کہ اس حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یعنی اقتدار سنبھالنے کا ہدف بھی شاید یہی تھا کہ اس نے نیب کا قیمہ بنانا تھا۔ پہلے اس نے نیب کے دانت توڑے، اب ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ ایسا کر کے اتحادی حکومت نے اپنی لیڈرشپ کے کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور رشوت ستانی کے کیسز فارغ کر کے ایک اور مہا این آر او تحفہ دیا ہے۔ لیکن کامران خان کی اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو اگر نیب کا قانون واپس اپنی پرانی حالت میں بحال ہو جائے اور عمران خان کو ممنوعہ فنڈنگ اور دیگر الزامات پر ویسے ہی جیل ڈال دیا جائے جیسے شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف اور دیگر رہنماؤں کو ڈالا گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔